حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نبی کی شان میں کیا ہی خوب لکھتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہمارے نبی کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے مصطفیٰ سخاوت والے تھے، میرے مصطفیٰ عظمت والے تھے، میرے مصطفیٰ شان والے تھے، میرے مصطفیٰ شان والے تھے، شان والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی شان والے ہی رہیں گے۔ ہر دور میں جیسا جیسا وقت گزرتا گیا، جس کے جو منہ میں آ گیا اس نے نبی کے نام پر بھونکنا شروع کر دیا۔ یہ ظالم کتے، یہ ظالم دشمنان اسلام، نبی کے گستاخ۔ اب رام گیری بابا کو دیکھ لیجئے، اس نے چاہے ایک جملہ کہا یا دو جملے کہے، لیکن کہنے کے بعد میں تھر تھراتا پھر رہا ہے، ڈرتا پھر رہا ہے۔ ایک میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ میں 2000 مسلمانوں کو اکیلا کاٹ دوں گا، لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ اپنی 4 ویلر میں بیٹھا ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگی ہے کہ میرے منہ سے نکل گئی، کمبخت تیرے منہ سے نکل گئی، تیرا منہ اتنا بڑا ہو گیا، جو چاہے گا وہ بھونکے گا، ہمارے نبی کے نام پر بھی تو بھونکے گا، ہرگز ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہم ہر ایک بات برداشت کر سکتے ہیں۔ کیا تم نے امتیاز جلیل صاحب کو نہ دیکھا؟ انہوں نے ایک ہی بار میں ایک ہی اعلان کیا تھا، چلو ممبئی چلو، 1 2 گاڑی نہیں، 3 4 گاڑی نہیں، بلکہ ان کے ایک فرینڈ ہیں، ان کے ایک دوست ہیں جو ہندو کاسٹ کے ہیں، لیکن وہ بولے بھائی 100 گاڑیاں میری طرف سے ہیں، 100 گاڑیاں میری طرف سے ہیں۔ امتیاز جلیلی صاحب کہتے ہیں میرا دل اتنا خوش ہوا، امتیاز جلیل صاحب کہتے ہیں میرا دل اتنا خوش ہوا، میرے اپنوں تو امتیاز جلیل صاحب نے کہا میرا دل اتنا خوش ہوا، میرے اپنے تو اپنے ہیں لیکن غیر بھی میرے اپنے ہیں۔ اس غیر مذہب والے نے، اس ہندو بھائی نے امتیاز جلیل صاحب سے کہا 100 گاڑیاں میرے طرف سے لے کر جانا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر وہ گونجتا ہوا نام آ رہا ہے جس کا نام امتیاز جلیلی ہے، امتیاز جلیلی ہے۔ پوری دنیا میں اتنا شورا ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے یہ عاشق رسول ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ بھبر شیر ہے۔ ارے بھبر شیر کیسے نہ ہو، نہ اسے یہ پرواہ تھی کہ میرے گھر کو برباد کر دیا جائے گا، نہ اسے یہ پرواہ تھی کہ میرے بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، نہ اس کو یہ پتا تھی کہ مجھ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جب سچا عاشق ہوتا ہے نہ اسے دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، نہ یار دوستوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو کسی ظالم کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ تو جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے وقت مجھے یہی اعلان کرنا ہے، یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنا ہی نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہا کیا جائے، مفتی سلمان اظہری صاحب کو ریلیز کیا جائے۔ اتنی ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے وہ دعا بھی کر رہے ہیں، اپنے ہندوستان سے سچی پکی محبت بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا وعدہ ہے کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، اپنے ہندوستان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، ابو جہل نے کیا نہیں کیا تھا؟ ابو جہل نے میرے نبی کو، میرے مصطفیٰ کو جادوگر بتایا۔ کیا اس کے کہنے سے میرے مصطفیٰ جادوگر ہو جاتے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا تم نے نہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں جب بلایا تو اپنا دیدار کرایا؟ کیسا نبی ہوگا؟ ارے وہ نبی جو اللہ کا دیدار کرے، وہ نبی جس کو پوری کائنات کو علم ہو، وہ نبی جس کو پوری کائنات کا علم ہو، وہ نبی جس کو پوری کائنات کا علم ہو، اور پوری دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ ہر کچھ بتا سکتے ہیں، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا ہے اور کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی کو منظر کشی، علم غیب کو منظر کشی، یعنی کہ میرے مصطفیٰ غیب کی بات بھی بتا دیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ نے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, تمام پورے جو ہے جنگ کی کنڈیشن میرے مصطفیٰ نے بتا دی. تو بتاؤ علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں تھا, اٹھا پجامہ والا بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے اسی کو منظر کشی کیا ہے, یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نیہا ہو بھلا. ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. امتیاز جلیلی صاحب نے ایسا ٹنکا پوری دنیا میں بجا دیا, ایسا ٹنکا بجا دیا, پوری دنیا جو نام نہیں جانتی تھی بچے بچے کی زبان پر امتیاز جلیلی کا نام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ سادہ آدمی ہے, بلکہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نبی کا عاشق ہے, یہ مصطفیٰ کا سچا عاشق ہے. ارے عاشق کیسے نہ ہو, وہ نبی کے گستاخوں کو اتنا بڑا سبق دینے کے لیے ممبئی کی سرزمین پر چلا گیا, دشمن کے دروازے پر چلا گیا اور پوری ممبئی کو بالکل بلاک کر دیا, پوری ممبئی کو لوک کر دیا, وہاں پر بالکل بند کر دی سڑکیں. لیکن پریشان تھے, یہ کس کا نام ہے جس کے نام سے پوری پبلک آ چکی ہے؟ یہ کیسا نام ہے جو غیر مذہب والے تھے ان کا ذہن نے کام کرنا بند کر دیا, ان کے دماغوں نے کام کرنا بند. نام ہے جس کے نام پر ممبئی کے اندر ممبئی کی سڑکیں جو جام کر دی گئی ہیں. تو پھر بتایا گیا یہ کوئی ایرے گیرے کا نام نہیں لیا تھا, کسی دنیا دار کے انسان کا نام نہیں, بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر پوری ممبئی کو ایسا لوک کر دیا امتیاز جلیل صاحب نے, ایسا لوک کر دیا. آج ان کے گیت گاتے ہوئے بچے بچے نظر آ رہے ہیں. ایک بچہ تو یہ کہہ رہا تھا امتیاز جلیلی صاحب کی گود میں, کہہ رہا تھا کہ ہم نبی کے عاشق ہیں, نبی کو ماننے والے ہیں. ہم امتیاز جلیلی صاحب کی گود میں ایک بچہ ہے, اس نے کہا ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں ہمارے ہر ایک بچہ, ہمارے ہر گھر کا بچہ, ہمارے ہندوستان کا ہر ایک مسلمان کا بچہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا, یا رسول اللہ اگر تمہاری ناموس پر, تمہاری عزت پر کسی گستاخ نے تمہاری شان میں گستاخی کی, تو بچہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم گردن کٹوانے تیار ہیں, اپنی دولت لٹانے تیار ہیں. وہ بچے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر ہمارے ماں باپ بھی اگر آپ کے نام پہ قربان ہو جائیں گے تو ہمیں فخر ہوگا کہ ہم نبی کے نام پر قربان ہو گئے. اور یاد رکھنا پیارے مسلمانوں, جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے, جو اللہ کی رضا کے لیے قتل ہو جاتا ہے, جو اللہ کی رضا کے لیے مر جاتا ہے, تو قرآن نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا. جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہو جایا کرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ وہ زندہ رہتا ہے. قرآن میں جو ہے امام حسین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا انہیں مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے. آگے چوتھے پارے میں ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں غمان بھی نہ سمجھو کہ یہ مر چکے ہیں, اللہ کبیرہ. آج ہم کس خیال میں ہیں کہ ہمیں کربلا کی تاریخ یاد نہیں ہے, یہ جو ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ نبی کے نام لینا چھوڑ دو, ہم اتنی مساجد تمہاری توڑ دیں گے, مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دو, مدارس گرا دیں گے. ارے ہمیں کربلا کی تاریخ یاد ہے, اے ڈرانے والوں ہمیں کربلا کی تاریخ یاد ہے, ہمیں وہ 72 جانثار جو شہید ہوئے ہیں ہمیں ان کی تاریخ یاد ہے. آج تم ہمیں ڈرا رہے ہو, ارے تم مصطفیٰ کے نام کو مٹانا چاہتے ہو, مٹا سکو تو مٹا لو. نہ جانے تمہارے کتنے ناپاک باپ آئے جو مٹتے چلے گئے, مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے آئے تھے وہ خود ہی مٹ کر رہ گئے. مصطفیٰ کا نام مٹانا ہے تو تمہیں اذانوں کو مٹانا ہوگا, مصطفیٰ کا نام مٹانا ہے تمہیں قرآن کو مٹانا ہوگا, مصطفیٰ کا نام مٹانا ہے تو تمہیں ذکر مصطفیٰ مٹانا ہوگا, مصطفیٰ کا نام مٹانا ہے تو تمہیں درود پاک کو مٹانا ہوگا. لیکن قرآن کا مٹانا غیر ممکن, قرآن کا مٹانا غیر ممکن. جب یہ سب چیزیں غیر ممکن ہیں تو کیسے مٹا سکتے ہو؟ جو دشمن تھے مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے, آج وہ مٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پوری دنیا میں ابو جہل کا نام کوئی لینے تیار نہیں ہے, ابو لہب کا نام کوئی لینے تیار نہیں ہے, فرعون کا نام لینے کوئی تیار نہیں ہے. نہ جانے کتنے ظالم بادشاہ آئے, ان کے ناپاک باپ آئے, عالم نہ جانے کتنے ناپاک باپ آئے, رام گیری بابا کے نہ جانے کتنے ناپاک باپ آئے جو مصطفیٰ کے ذکر کو مٹانے کے لیے کوششیں کر لی کہ مصطفیٰ کا ذکر کو مٹا دیا جائے. ارے وہ ذکر کیسے مٹ سکتا ہے جس ذکر کو میرے رب نے بلند کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے. پوری دنیا مل کر کے چاہے کہ مصطفیٰ کے نام کو گھٹا دیا جائے, مصطفیٰ کے نام کو مٹا دیا جائے, ہرگز نہیں مٹا سکتے. جو میرے مصطفیٰ کے نام کو مٹانے آئے تھے خود ہی مٹ چکے ہیں, نہ کوئی ان کا نام لینے تیار ہے, نہ ان کو کوئی سمجھنے تیار ہے, نہ کوئی ان کو پہچاننے تیار ہے. اعلیٰ حضرت نے تو یوں کہا ہے یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مصطفیٰ کی شان تو یار الگ شان ہے. مصطفیٰ کے صدقے میں, جس کے صدقے میں دنیا بنی, کچھ کتے بھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ ہلکے میں لے رہے ہیں مسلمانوں کو. لیکن بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دل نرم بنایا,
رحم والا بنایا ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ تم کسی سے لڑائی لڑو، کسی مذہب والے کو برا کہو. نہ جانے کتنے ایسے ظالم ہیں نبی کے نام پر بھونک رہے ہیں. برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات پیارے. یاد رکھنا ہم مسلمان وہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں الحمدللہ. امتیاز جلیلی صاحب کو کہ تم ہلکے میں لے رہے ہو؟ امتیاز جلیلی صاحب کے ساتھ میں ہزاروں کی تعداد ممبئی کے اندر تھی. وہ کس کے نام پر اکٹھی ہوئی؟ انہوں نے اپنے نام سے اکٹھی نہیں کی، اویسی صاحب کے نام سے اکٹھی نہیں کی، کسی منتری، کسی سنتری، کسی سی ایم، کسی پی ایم کے نام سے اکٹھی نہیں، بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے پوری ممبئی میں ایسا اتحاد رچ دیا، ایسا اتحاد رچ دیا کہ نبی کے نام پر ہزاروں کی تعداد ممبئی کے اندر پہنچ کر غلامی کا ثبوت دے رہی ہے، غلامی کا ثبوت دے رہی ہے. اور عالم تصور میں وہ یہی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد، محبتیں، مودتیں عطا فرمائے. اور یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یاد رکھنا ظالموں، تم یہ جو کہتے ہو کہ مسلمان ہندوستان کی مٹی کو ناپاک کر رہے ہیں، یاد رکھنا ہمیں اس ہندوستان کی مٹی سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے. پہلے ایک شعر سنیں، اس کے بعد بتاؤں گا کتنی محبت ہے. شاعر فرماتے ہیں، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے. قبر کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے، قبر کے اندر جاتے ہیں غسل کر کے. ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. اور اتنا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ جب ہم اس مٹی کو اٹھاتے ہیں تو قبر پہ ڈالتے ہیں تو ہم خالی ایسے نہیں ڈالتے، بلکہ قرآن کی پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں مردے کے اوپر ڈالتے ہیں. ہمیں اتنی محبت ہے اپنے ہندوستان کی مٹی سے، اور تم ہلکے میں لے رہے ہو ہندوستانیوں کو. کیا امتیاز جلیلی صاحب جیسا شعر کہیں سے لے آؤ گے؟ انہوں نے اپنے نام سے اکٹھی نہیں کی، بلکہ اپنے نبی کے نام سے پبلک اکٹھی کرو. یاد رکھو وہاں تو خالی تھوڑے ایریے کے ہی مسلمان پہنچے ہوں گے، اور نام آ جائے نا پوری دنیا کو بلانے کا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہندوستان سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہے وہ اپنے نبی کے نام پہ ہندوستان چلتا پھرتا نظر آئے. لیکن ہمارا مذہب لڑائی نہیں سکھاتا. بس آخری بات یہ سنیں، اپنے مذہب کو چھوڑو مت اور غیر کے مذہب کو چھیڑو مت، یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ٹچے مچے جو آج کل گستاخیاں کر دیتے ہیں، کہ تم نے کسی مسلمان کے نام پر، کیا تم نے کسی مسلمان کے نام سے سنا کہ ان کے بھگوان کو ایسا کہہ دیا؟ نہیں، ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا. اس لیے کسی بھی مذہب والے کے بزرگ کو، کسی بھی مذہب والے کو برا نہ کہیں. اپنی اپنی عبادتیں ہیں، اپنا مذہب چھوڑو مت، غیر کے مذہب کو چھوڑو مت. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.